ہمارے ساتھ سمیہ ارشد شریف موجود ہیں، اہلیہ ہیں ارشد کی. بہت شکریہ. السلام علیکم سمیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سمیہ، آج آپ خود عدالت میں کھڑی ہوئی، ہم کورٹ میں ساتھ ہی تھے. آپ کو پھر آپ نے ایک درخواست کی عدالت سے، وہ کیا درخواست؟ میں آپ ہی سے پوچھتے ہیں، آپ ہی کی زبانی، کہ آپ کیا چاہتی تھی عدالت سے؟ آج آپ ایک ڈاکومنٹ حاصل کرنا چاہتی تھی. بالکل، میں چاہ رہی تھی کہ جو آج عدالت میں انٹرم رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس کی ایک کاپی ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ارشد جو اس ملک کے بہت پرومیننٹ صحافی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے سارے اداروں کے لیے دن رات محنت کی تاکہ ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو سکے. 100 دن سے اوپر گزر چکے ہیں، بلکہ 113 دن ہو چکے ہیں. تو کیا ثبوت ابھی تک ان لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں اس کے قتل کے کیس میں، اور کیا جو بندہ خود دن رات سب کے لیے، پورے ملک کے لیے محنت کرتا تھا، کیا اس کو کوئی انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا کیا کوئی اس کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کرے گا جتنا کہ ایک وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اداروں اور لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا. بلکہ ہمیں ایک اور خدشہ یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو FFT میں بیان آئے ہیں وہ نہ مٹا دیے جائیں. اور یہ بھی کہ ہم نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی ماریا، جس میں ہم نے کچھ نام نامینیٹ کیے تھے. میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی فیملی کے بہاف پہ کہ جو ہم نے نام نامینیٹ کیے ہیں ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن کس لیول پہ پہنچی ہے، آیا جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. سمیہ، جب آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی پھر کیا اس کے بعد آپ لوگ سائن بھی کروائیں؟ بیکاز کبھی کبھی وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا بیان ہے، یہ آن دا ریکارڈ لا رہے، اس کو سائن کر دیں کہ آپ نے یہی بیان دیا. تو آپ لوگوں نے وہ سائن؟ ماریا، ہم نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دی تھی. ہم اپنا موقف ایک پراپر اس میں دینا چاہ رہے تھے، تو ہم نے اسٹیٹمنٹ خود لکھ کے دی تھی اور سائن کر کے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آج آپ کو خود کیوں کھڑا ہونا پڑا روسٹرم پہ سمیہ؟ میں دیکھا کہ آپ خود ہی وہ پرنٹڈ اپنی جو درخواست سے لے کے آئیں اور آپ کے ساتھ کوئی تھا نہیں، اور کیوں کوئی وکیل کیوں نہیں مل پا رہا؟ ماریا، میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی، اٹس این اوپن سیکریٹ. آئی تھنک ہمارے ملک کے نظام انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ لوگ ابھی بھی آگے آتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، سچ کا ساتھ دیتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں. اور کتنے وکلا کو آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا؟ یا مجھے صرف نمبر اس لیے بتا دیں بیکاز آبویسلی آپ کہہ رہی ہیں ان کی مجبوریاں ہیں، ان کو خوف ہوگا. کتنے لوگوں سے آپ نے تقریباً بات چیت کی، اور پھر ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا؟ وہ معذرت کر رہے تھے؟ کیوں نہیں، کیا کہتے تھے آپ کو؟ بس ہم نے کچھ 5-6 وکلا سے بات کی، اور ابھی تک جن سے بھی بات کرتے جا رہے ہیں، مطلب ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے وکیل سے بات کرتے ہیں، اور جن سے بھی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ تو مطلب اس طرح تو نہیں کہتے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے یا کچھ ایسا، لیکن وہ بس ایک انڈائریکٹ فارم میں ہمیں ریفیوز کر جاتے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بہت شکریہ سمیہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور مطلب ان کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک تو پہلے آپ کے گھر کا کوئی شخص چلا جائے، اس کے بعد ایک آپ طویل تھکا دینے والے لیگل پروسیس کے اندر سے گزریں، اور اس میں بھی آپ کو کوئی وکیل نہ ملے. یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے جس کو بارے میں خدا نہ کرے کسی پہ وقت آئے. بہرحال ایک اور گلہ بھی جو میرا ہے گمن صاحب، وہ یہ صحافی برادری سے بھی ہے. ہمارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے آپ کے اختلافات ہوں، لیکن اگر آپ کی برادری میں سے ایک شخص کی جان ہی چلی جائے اور اس کے بعد بھی آپ وہ سپورٹ موبلائز نہ کریں اس کے لیے. میں اکثر دیکھتی ہوں جب وکلا کے ساتھ ہو نا، تو وہ کیسے وکلا برادری، حالانکہ اس میں کتنی ڈویژنز ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ینگ ڈاکٹرز کیسے باہر نکل آتے ہیں. کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، مزدوروں کو دیکھ لیں، وہ نکل آتے ہیں. آج وہ فلار ایسوسی ایشن والوں نے ہڑتالیں کی ہوئی تھیں، ایک ہم ہی اکٹھے نہیں ہوتے. دس از اے ویری سیڈ تھنگ کہ اس ایشو کے بعد بھی اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرح سے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے اپنی برادری کی. سو آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز کا انتظار ہے. اور دو چیزیں، ایک تو جو سمیہ بابی نے بات کی نا کہ اٹس اوپن سیکرٹ، اور اوپن سیکرٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپن سیکرٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ ایویڈنس ارشد شریف صاحب خود دے کے گئے اپنی اسٹیٹمنٹس کی شکل میں. ایک انہوں نے پٹیشن بھی جو جمع کروائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جمع ہوئی، اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے ایک ججمنٹ دی، سیکشن 9A کو انووک کیا. ان کی جان کو خطرہ مانا گیا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک خاص جو ہے آرڈر کیا گیا. جرنلسٹ کے حوالے سے دیکھیں بہت بڑی بدقسمتی ہے. اختلاف رائے ہونا چاہیے، پوری دنیا کے اندر جو ہے اختلاف رائے پایا جاتا ہے صحافیوں کے درمیان.
امریکہ اٹھا لیں, آپ برطانیہ اٹھا لیں, ہونا بھی چاہیے. بٹ رانگ, اگر ایک بندہ کوئی رائٹ ونگ کی سوچ رکھتا ہے, کوئی لیفٹ ونگ کی سوچ رکھتا ہے, کوئی درمیانی سوچ رکھتا ہے, ہر بندے کا اپنی رائے ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں یقین کرے اکثر اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو وہ دکھ برداشت کرنا پڑے جو ارشد شریف کی بوڑھی ماں کو کرنا پڑ رہا ہے. ان حالات و واقعات سے نہ کسی کو گزرنا پڑے جو 5 بچے ارشد شریف جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں. ارشد شریف کے گھر جو ہے ابھی کوئی بڑا میل نہیں ہے, ان کے چھوٹے بچے ہیں. ارشد شریف کے والد صاحب, آپ کو پتا ہے ان کے جب ارشد شریف کا چھوٹا بھائی شہید میجر ڈاکٹر تھا, جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا وہ گانا کے اندر آپریشن کے اندر وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی, آن دا وے بیک ہی واز اٹیک, ان کی شہادت ہو گئی. مطلب ایک ایسا خاندان آن دا ریکارڈ جس نے ایک سپریم ایک سیکریفائس دے سکتے ہیں وہ آپ نے دی اس ملک کے لیے, جہاں پہ بھی انہوں نے سرو کیا. اور ہم بحثیت ریاست, جو اگر آرٹیکل وہ 7 پڑھیں کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ریاست ہے, ایک مجھے جہاں تک تھوڑا بہت قانون کا مجھے پتا ہے کہ کسی قاتل کو بھی ریاست جو ہے وہ ایک پبلک پروسیکیوٹر دے دیتی ہے کہ آپ کا کیس ہے, آپ یہ جا کے پرسیو کر لیں. اگر آپ کو کوئی وکیل نہیں کر سکتے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو وکیل دے دیتے ہیں. بدترین سے بدترین ملزم کو بھی ایک ڈیو فیئر پروسیس کا وقت ملتا ہے. اور 3-4 چیزیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں بہت ضروری ہیں میرے خیال میں بار بار بتانے کی. جسٹس اعجاز الحسن نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو بریک دا چین. وہ چین کیا بریک کرنی ہے, وہ سب سے پہلے جو سٹیج ہے, انہوں نے ورڈ استعمال کیے, فرسٹ سٹیج وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ارشد شریف کے خلاف درجنوں جو ایف آئی آرز ہوئی, کیا آپ نے پتہ لگایا کہ ان کو ایف آئی آرز کیوں ان کے خلاف ہوئی. ارشد شریف نے یہ ملک چھوڑا, انہوں نے الفاظ تھے جسٹس صاحب کے, ان کی بوڑھی جو ہے ماں یہاں پہ, ان کے بچے یہاں پہ, ان کا پروفیشن یہاں پہ, وہ بحالت مجبوری ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا اس نے ملک کیوں چھوڑا. چلے وہ ملک چھوڑ گیا, دبئی میں ہزاروں دبئی کے میں جو ہے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے کہا کہ وہ ارشد شریف کے پاس کیوں کوئی گیا اور ارشد شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں, کیا آپ نے یہ پتا لگایا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پلیئر ٹرپ آپ کینیا جا رہے ہیں, آپ جو پہلے جہاں پہ ہماری جیورسڈکشن ہے, جہاں پہ آپ کی جیورسڈکشن ہے, یہاں سے چیزیں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اچھا, وہاں پہ دیکھا وہ کیسے گھما رہے تھے کہانیوں کو, کہانی پہ دوبارہ کینیا کے اوپر لے کے چلے جایا کرتے تاکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کینیا والے ہمیں کسی طرح کی کوپریشن نہیں کر رہے. اور ایک اور بات جو جیسے مظاہر نے کی, انہوں نے کہا جی یہ جو آپ جو اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں, اگر کینین گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کر بھی دے گی, کیا وہ جو فائنڈنگز ہوگی اس کے اوپر فیملی اعتبار کرے گی. لہذا بڑا ضروری ہے میرے خیال میں. جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عمر عطا بنیال صاحب نے جو بات کی, وہاں پہ جو فارن آفس کے نمائندہ تھے, ان کو کہا کہ آپ 2 ہفتے کے بعد ان قوانین کے حوالے سے جو پڑھ کے آئیے گا, تیاری کر کے آئیے گا کہ ہم یو این کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں. میری نظر میں واحد حل اس کیس کو آگے بڑھانے کا یہ ہے. اس کے اندر میرے خیال میں تمام تر جو پارٹیز ہیں ان کا, اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کے کردار کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی جج صاحبان نے کہا کہ آپ تیاری کر کے آئیے گا, اور وہ ان کا زیادہ انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے کرائی جائے, بیکاز ایک تو کیپیسٹی ایشوز, پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشوز, اور کیونکہ یہ ٹرانسنیشنل ہو گیا پاکستان, دبئی اور اس کے بعد کینیا. دیکھیں جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر سب کو اعتبار بھی تو آنا چاہیے نا. اگر آپ کا اعتبار نہیں ہے اس کے اوپر جو بھی اس وقت پروسیس ہو رہا ہے, جو کہ نہیں ہے, بظاہر نظر آ رہا ہے خاندان کا, سو اس کو لیے وی ہیو ٹو انگیج سم ون لائک دس.